اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنا غم سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور زندگی بھر ان سے مسکرا مسکرا کر کھیلتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کے ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کرے، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کرے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک، اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی و خوشنود رہا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے خوشیوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اور جس سے تم پیار کرو اس کے چہرے میں دیکھو، اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں بہت تکلیف و دھوکہ دے گا۔ ہمیشہ میں نے دوسروں سے بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، نیکیاں کی، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ جس میں یہ چیز دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر وہ تم سے محبت صرف تمہارے لیے کر رہا ہے تو اس کی محبت پر اعتماد کر لو، کیونکہ یہی سچی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔